السلام علیکم۔ ڈر کی دنیا میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اخلاص۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہماری آج کی کہانی جنات کی پراسرار دنیا کے ایسے واقعات پر مشتمل ہے جو کہ آپ کو خوفزدہ کر دیں گی۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ اللہ نے جنات کو آگ سے اور انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کو ایسی طاقتیں دی گئی ہیں جو کہ انسانوں کو حاصل نہیں؟ یہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، پلک جھپکتے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ سکتے ہیں، اور سب سے حیران کن بات یہ کہ یہ اپنا روپ بھی بدل سکتے ہیں۔ جنات کی فطرت میں شر کا پہلو زیادہ ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر انسانوں کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی بادشاہت دی گئی تھی جو نہ پہلے کسی کو ملی نہ بعد میں کسی کو ملے گی۔ جن، انسان، ہوا، چرند پرند سب ان کے ماتحت تھے، لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے وعدہ لیا کہ وہ انسانوں کو تنگ نہیں کریں گے، تو کیا جنات نے واقعی اس وعدے کی پاسداری کری؟ آج کی اس کہانی میں آپ کو دو ایسے واقعات سننے کو ملیں گے جن میں جنات نے دو صحابہ کرام کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے، جب ایک نوجوان نے اپنے ہی گھر میں ایک بڑے سانپ کو مار ڈالا۔ اور پھر کیا وہ سانپ پہلے مرا یا وہ نوجوان؟ اور دوسرا واقعہ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کا ہے، جنہیں جنات نے اس وقت شہید کر دیا جب وہ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے۔ یہ کہانی سننے کے بعد آپ کو علم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے حالات میں کیا دعائیں اور ہدایت دی ہیں جن پر عمل کر کے ہم جنات اور شیطان کے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ پہلا واقعہ جس کا ذکر حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں موجود ہے، جس کا مفہوم ہے کہ امام مالک بن انس نے ایک آزاد کردہ غلام سیفی سے روایت کی ہے۔ کہا، مجھے حشام بن زہرہ کے آزاد کردہ غلام ابو صاحب نے بتایا کہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر گئے۔ ابو صاحب نے کہا، میں نے ان کو نماز میں پایا تو بیٹھ گیا۔ میں نماز پڑھ چکنے کا منتظر تھا، اتنے میں لکڑیوں میں کچھ حرکت کی آواز آئی جو کہ گھر کے کونے میں رکھی ہوئی تھی۔ میں نے ادھر دیکھا تو ایک سانپ تھا۔ میں اس کو مارنے کو دوڑا تو سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اشارہ کیا، بیٹھ جا۔ میں بیٹھ گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے کوٹھری دکھاتے ہوئے پوچھا، یہ کوٹھری دیکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا، اس میں ہم لوگوں میں سے ایک جوان رہتا تھا جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خندق کی طرف نکلے۔ وہ جوان دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر گھر آیا کرتا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا، ہتھیار لے کر جاؤ، کیونکہ مجھے بنی قریظہ کا ڈر ہے جنہوں نے دغا بازی کی تھی اور موقع دیکھ کر مشرکوں کی طرف ہو گئے تھے۔ اس شخص نے اپنے ہتھیار لے لیے۔ جب اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو دیکھا کہ دروازوں کے دونوں پٹوں کے درمیان کھڑی ہے۔ اس نے غیرت سے اپنا نیزہ اسے مارنے کو اٹھایا تو عورت نے کہا، اپنا نیزہ سنبھال، اندر جا کر دیکھ تو معلوم ہوگا کہ میں کیوں نکلی ہوں۔ وہ جوان اندر گیا، دیکھا ایک بڑا سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ جوان نے اس پر نیزہ اٹھایا، اسے نیزے میں پرو دیا، پھر نکلا اور نیزہ گھر میں گاڑ دیا۔ وہ سانپ اس پر لوٹا۔ اس کے بعد ہم نہیں جانتے کہ سانپ پہلے مرا یا جوان پہلے شہید ہوا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس جوان کو پھر زندگی بخش دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھی کے لیے بخشش کی دعا کرو۔ پھر فرمایا، مدینہ میں جن رہتے ہیں جو کہ مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو
تو 3 دن تک ان کو خبردار کرو. اگر 3 دن کے بعد بھی نہ نکلے وہ وہاں سے تو ان کو مار ڈالو کہ وہ شیطان ہیں. اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ منورہ میں کچھ جن مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے مدینہ کے گھروں میں رہائش اختیار کر لی تھی. وہ بعض دفعہ سانپ کی شکل میں نظر آتے تھے، اس لیے صحابہ کرام کو یہ پتہ نہیں چل سکتا تھا کہ یہ جن ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گھریلو سانپوں کے مارنے سے منع فرما دیا اور یہ ہدایت فرمائی کہ انہیں کہیں 2-3 دن کے اندر یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے لیے اذیت اور تکلیف کا باعث نہ بنو. اگر اس کے بعد پھر نظر آئیں تو انہیں قتل کر ڈالو. بعض علماء نے اس کا طریقہ یہ نقل کیا ہے کہ میں تمہیں وہ وعدہ یاد دلاتا ہوں جو حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے لیا تھا کہ تم ہمیں تکلیف نہ پہنچاؤ اور ہمارے سامنے نہ آؤ، پھر بھی اگر وہ باز نہ آئیں تو انہیں قتل کر دو. دوسرا واقعہ سعد بن عبادہ کا ہے. یہ صحابی قبیلہ خزرج کے سردار تھے اور خزرج کی شاخ سادہ سے تعلق رکھتے تھے. آپ کا شمار بلند پایا صحابہ میں ہوتا ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی آپ سردار تھے اور آپ کو سرداری وراثت میں ملی تھی. سعد بن عبادہ اسلام سے پہلے ہی تیر اندازی، تیراکی اور پڑھنے لکھنے کی وجہ سے مشہور تھے. آپ نے بیعت عقبہ ثانیہ میں اسلام قبول کیا تھا. سعد بن عبادہ کے بارے میں مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنہوں نے اس وقت شہید کیا جب آپ ایک سوراخ میں پیشاب کر رہے تھے. دراصل اس سوراخ میں جنات کا ٹھکانہ تھا. سعد بن عبادہ پیشاب کر ہی رہے تھے کہ اچانک ان کی موت واقع ہو گئی. صحابہ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم نے اس سوراخ میں سے اونچی اونچی آوازیں سنی کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو قتل کر دیا، اور ہم نے تیر پھینکے جو کہ سعد کے جسم میں آر پار ہو گئے. بعض روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ اس سوراخ سے ڈھول اور دف کی آوازیں آ رہی تھیں. ایسے لگ رہا تھا جیسے جن وہاں پر رقص کر رہے ہوں کہ ہم نے سعد بن عبادہ کو شہید کر دیا. دوستوں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں جلد بازی سے پرہیز کرنا چاہیے، خاص طور پر ایسے معاملات میں جہاں پر غیر مرئی مخلوقات شامل ہوں. اور حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں ان جگہوں پر بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے جہاں پہ جنات کا بسیرا ہو سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں ان دعاؤں کو شامل کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، خاص طور پر لباس تبدیل کرتے وقت، بیت الخلاء یعنی ٹوائلٹ جاتے وقت، سوتے وقت. یہ دعائیں نہ صرف ہمیں ان پوشیدہ مخلوقات سے محفوظ رکھتی ہیں بلکہ ہمارے ایمان کو بھی مضبوط کرتی ہیں. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. آپ کے ساتھ بھی کبھی کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں ضرور بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین. ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے اور پراسرار واقعے کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.